جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا باب افتعال کی خصوصیات، اور اسی کی آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ ایگزامپلز دیکھیں گے قرآن مجید میں سے، اور دیکھیں گے کہ کس آسانی سے آپ کو جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا اس کے بارے میں۔ جی، سب سے پہلی میری جو مثال ہے، اس میں تو پوری آیات ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو صرف وہ ورڈز نکال کے دکھانے لگی ہوں۔ آیت کو آپ انشاءاللہ پھر بعد میں خود دیکھ لینا تاکہ ہم زیادہ کور کر سکیں۔ جی، پہلی مثال ہماری باب افتعال۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا قرآن کو دیکھ کے، تو یہاں دیکھو کہ آپ کو کتنا آرام سے، بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے لفظوں کو توڑنا ہے۔ جب تک آپ لفظ توڑنا نہیں سیکھو گے اس وقت تک آپ کو یہ چیز عبور حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ سورۃ مریم ہے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 4۔ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا۔ اب جب آپ کی اس لفظ پہ نظر پڑے گی، یعنی کہ قرآن کے اندر، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے فوراً روٹ ورڈ کو نکالنا ہے، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ شیبن۔ جی، اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ جب اس لفظ کو دیکھو گے واو، تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل گیا کہ اس کا تعلق علیحدہ ہے، اور کے لیے ہے۔ اگلا لفظ اگر آپ دیکھتے ہو تو جس طرح ہم نے کہا کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ، ہم نے جیسے کہا کہ 3 طرح کے صرف الفاظ ہیں۔ آج میں ہی آپ لوگوں کو کرواتی ہوں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے۔ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں، اور یا وہ اسم ہے، یا وہ فعل ہے، یا وہ حرف ہے۔ اب حرف یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں باجی، حرف تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے حرف نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے یا تو یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے۔ اب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ کو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ اینڈ کو دیکھنے سے آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے۔ اگر فعل ہے تو ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ جی صدف آپ بتاؤ کیا پتہ چل رہا ہے اس کے آخری حرف کو دیکھ کے، کیا ہے یہ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آواز نہیں آئی آپ کی مجھے۔ سوری، ہیڈ فون جنہوں نے لگائے ہوتے ہیں وہ اتار کے بولا کریں، آواز اس سے غائب ہو جاتی ہے۔ جی وہ ہیڈ فون لگا ہوا تھا نا، اس کا شاید مائک کا پرابلم ہے۔ جی، جی، یہ ورڈ جو ہمارا جو ہے وہ وشتعل کی بات کری، وشتعل، ال تو لکھا ہی نہیں ہوا یہاں پہ۔ سوری وشتعل کہہ رہی ہوں میں، ال نہیں کہہ رہی، وشتعل لام ہے نا آخر میں۔ وَاشْتَعَلَ ہے بیٹا، اچھا صحیح، ساکن ٹھیک کیوں ہے، کہہ رہے ہو آخری حرف کو؟ اوکے اوکے، وشتعل، ٹھیک ہے۔ زبر آ رہی ہے اینڈ کے اوپر، اینڈنگ زبر پر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں اس کا ہم نے روٹ ورڈ الگ کرنا ہے، شین عین لام۔ میں نے سوال آپ سے بیٹا اے کا پوچھا ہے، آپ جواب مجھے بی کا دے رہے ہو۔ اچھا سوری جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو لاسٹ حرف کو دیکھ کے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے؟ اگر فعل ہے تو ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ہم نے کل کی کلاس میں ساروں کی اینڈنگ سے اس کو یاد کیا تھا۔
جی یہ زبر ہے تو یہ فعل ماضی ہے. بالکل. اسم کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے؟ زبر پر. اسم کی سوری بیٹا اسم کی اینڈنگ تنوین پر ہوتی ہے. سوری تنوین تنوین کے پر اوپر ہوتی ہے. اینڈ ہوتی ہے. تنوین پر ہوتی اور ہے. جی جی جی. مضارع کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے؟ مضارع کی اینڈنگ پیش پر. اور ماضی کی، فعل ماضی کی؟ ماضی کی زبر پر. اور فعل امر اور نہیں کی؟ جزم پر، ساکن جسے کہتے ہیں ہم. تو آپ کو پہلا جواب تو یہیں سے مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ جی جی بالکل. تو اب اس کی اینڈنگ نے آپ کو کیا بتایا کہ میں کیا ہوں؟ یہ اس نے بتایا کہ میں فعل ماضی ہوں. بالکل. ایک تو میں فعل ہوں، پر سے فعل بھی کون سا ہوں؟ ماضی والا. ماضی کا ہوں جی. اور ایک اور نشانی ہم نے فعل ماضی کی کیا بتائی تھی کہ ساری زبریں. ساری زبریں ہوتی ہیں جی. اور ساری زبریں کس کی نشانی ہے؟ کس ماضی کی؟ ساری زبریں مادہ پوچھ رہی ہیں، کس مادے کی؟ نہیں نہیں بیٹا، یہ نشانی کس کی ہوتی ہے؟ کوئی اور بھی بتا سکتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے. ساری زبریں کس کی نشانی ہیں؟ جی امت الرقیب. جی ماضی معروف پہلے کی. ماضی معروف کے ہیں. ثلاثی معروف کی بھی جی. مزید فی کی نشانی جی ہے. جی جی. صرف ثلاثی مزید فی کی ماضی پہ سب زبریں ہوتی ہیں. جی یعنی کہ آپ کو یہ بھی بات پتا چلی کہ یہ ثلاثی مجرد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا جی جی ثلاثی جی مزید بھائی جان. فی میں ساری زبریں ہوتی ہیں. اوکے. ثلاثی اب مزید آپ کو یہ جی. مزید ایک اور بات پتہ چل گئی. اب آپ مجھے بتاؤ گے، اس کو توڑو گے، اس کا روٹ ورڈ نکال لو گے. صدف. جی یہاں پہ ہم نے یہ جو ورڈ ہے یہ ہمارا ہے شین تا عین لام، تو اس کا جو ہمارا روٹ ورڈ آئے گا شین عین لام. اب جیسے ہی آپ نے روٹ ورڈ نکالا تو آپ کو نظر آ گیا کہ نہیں کہ فا اور آئین کے بیچ میں اضافی تے آیا ہوا ہے. جی تو کس کی نشانی ہے؟ یہ اضافی تے جو ہے نا یہ ہمارا افتعال. جی باب افتعال کی نشانی ہے. جی آ گئی سمجھ آپ کو؟ جی جی تو آپ دیکھتے ہی آپ کو خود پتا چل رہا ہے کہ نہیں کہ باب افتعال کا ثلاثی مزید فی کا فعل ماضی ہے. جی تو مشکل بالکل بات جی ہے. سمجھ گیا. بالکل نہیں، بالکل کلیئرلی سمجھ میں آ گیا. اچھا اب اگلی بات، روٹ ورڈ جو ہے شین عین لام. اب میں نے جو اگلی بات سکھائی ہے کہ فوراً ریلیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو کسی اردو کے ورڈ کے ساتھ. اس روٹ ورڈ سے یہ کوئی اردو ہوتے کا ورڈ سوچو. بالکل مشتعل. مشتعل بالکل. اور شعلہ شعلہ. 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 شعلہ کیا شعلہ بھی ہوتا ہو ہے؟ سکتا ہے. جی جی. آگ. آگ. آگ بھڑک جاتی ہے نا. جی بالکل. تو جس طرح آگ بھڑکتی ہے تو مشتعل انسان کیسا ہوتا ہے؟ اور مطلب زیادہ غصے میں مشتعل، آ اور جاتا ہے، زیادہ ایک دم غصہ سے آتا ہے اس کو، اور اگریسو ہو زیادہ جاتا ہے، مشتعل بڑی ہوتا یعنی ہے. کہ غصے والا. مطلب بھڑک اٹھا. آپ بڑا نے کٹتا ہے تیلی جی جی. لگائی اور وہ بھڑک اٹھا. ٹھیک ہے. بالکل یعنی کہ شدید غصے میں ہے، مشتعل ہے، بھڑکا ہوا ہے. تو آپ میننگ تک پہنچ گئے کہ نہیں؟ بالکل. یعنی کہ اس کا مطلب بھڑکنا. ٹھیک ہے. آپ جب اس طرح توڑتے ہو، ریلیٹ کرتے ہو، تو آپ آٹومیٹکلی میننگ تک بھی پہنچ جاتے ہو. آئی سمجھ کے نہیں؟ بالکل سمجھ آ گئی اس طرح. جی. جزاک اللہ خیر. تو اب مشتعل کیا ہوا ہے؟ راسو. راسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ میم ہیڈ نہیں ہے، دماغ سر. جی سر کو کہتے ہیں. میم سر. بالکل سر کو سر کہتے کو ہیں. کہتے ہیں. راسو جو ہے وہ سر کو کہتے ہیں، ہیڈ. رؤس سے نکلا جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا چیز بھڑکی ہے؟ سر. سر بھڑک میم گیا ہے. بال بھڑکے. دماغ. بالکل. بال. بال نہیں ہوتا بیٹا، سر کو کہتے ہیں. سر کو کہتے ہیں، سر کو. جی. تو کیا کہا ہے کہ اب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کوئی بھی فعل اکیلا نہیں ہوتا، اس فعل کے اندر کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ فائل ہوتا ہے. اب آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنے ہیں. جب آپ کو یہ پتا چلا کہ باب افتعال ہے تو باب افتعال کے اب رولز اس پہ اپلائی کرنے ہیں. اب آپ دیکھنا شروع کرو.
کام ہو رہا ہے میم اس ماضی میں، جو سر کا بھڑکنا ہے وہ ماضی میں. اچھا، اب دیکھنا شروع کرو کہ باب افتعال کی خصوصیات کیا ہے. سب سے پہلے میم ہم یہ نے کہا فعل تھا متعدی ایکشن ہے نا ہوتا اس ہے. میں، اس کا فعل نمبر کیا ہے متعدی باب افتعال کا؟ چھٹا. چھٹا. چھٹا نمبر. تو اب سب سے پہلے جو ایکشن ہے اس کی ٹائپ کیا ہے؟ کیا یہ کام فعل دوسرے پہ ہو رہا ہے کہ اپنی ذات پہ ہو رہا ہے؟ میم فعل متعدی ہے یہ. متعدی پھر کبھی متعدی ہے نا، یہ دوسرے پر ہو رہا ہے. لازم فارمولا بھی. بتاؤ مجھے، یہ لازم ہے پھر فارمولا بتاؤ، میں اختیار میں. سب کو کرسی پہ کھڑا کروں. ٹیچر پھر میم آپ نے لازم ہے کہا تھا کبھی متعدی کبھی ہوتا ہے اس میں، اور فعل لازم لازم ہوگا. ہے. ہاں جی. آپ کو میں اور نے میم یہ فعل سوال لازم یہ ہے، کر یہ رہی ہوں اپنے بیٹا اوپر کہ ہو رہا مجھے فارمولا بتاؤ. ہر چیز کے ہم فارمولاز یاد کر رہے ہیں. جی. مزید اس میں نے کہا تھا کہ جو فعل لازم اور فعل متعدی کا ایک فارمولا یاد کروایا ہے کہ یہ نمبر جو ہیں متعدی ہیں اور یہ لازم ہیں. کس اچھا کو میم یاد وہ ہے؟ تھا وہ فعل 1+1 آپ نے 1 بتایا 2 تھا 2. 3. وہ آپ لمبے کی اور طرف نہ جاؤ، آپ چھوٹے کو یاد کرو، اچھا لمبی صحیح، سائڈ پہ ٹھیک ہے. مت جاؤ. میم میں وہ جو 1 2 3 ون باب پلس ون اگر ٹو. باری باری بتا دیں تو زیادہ اچھی بات ہے نا. اس وقت 5 لوگوں کے مائک کھلے ہوئے ہیں. جی میم استاذہ 7 جی. جو باب ہے نا اس میں تو آپ نے بتایا تھا کہ فعل لازم ہوتا ہے 100%. 100%، 700% فعل لازم ہے. ہاں جی. اور 4 اور 6 میں آپ نے کہا تھا کہ یہ اس میں یہ فعل لازم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی فعل متعدی بھی ہوتا ہے. تو اب یہ 3 یاد کر لو تو آپ کو باقی یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ جی متعدی ہوں گے. متعدی ہیں. جی. ویسے میم 4 وہ بھی اور بڑا 6، آسان فارمولا ہے. ہاں جی. 4 اور وہ 6 موسٹلی استاذہ جی فارمولا ایسے تھا 1+1 پھر 2 بن جائے گا 1 اور پھر 2 2+1 3 3+2 5 5+3 8 1 2 5 8 4 6 اور 7 الگ تھے. جی. تو یہ اسی جو لیے تھے آپ کو کہا ہے گلشن کہ بہتر ہے کہ ہم چھوٹے والے کو یاد کر لیں تو اس کے علاوہ ٹھیک جتنے بھی ہوں گے وہ متعدی ہوں گے. وہ 4 6 اور 7 بس اتنا یاد کر لو. لازم 4 اور لازم 6 جو ہے 90% لازم اور 7 100% لازم. ٹھیک ہے. باقی جو رہ گئے وہ سارے دوسری طرف چلے گئے، متعدی کی طرف. آسان راستہ اٹھانا ہے نا ہم نے، مشکل نہیں اٹھانا. تو اب 6 نمبر کس سائڈ پہ گیا؟ جی یہ میم ہمارا وہ بھی فعل لازم والی سائڈ پہ. فعل لازم، یعنی کہ باب افتعال میں ایکشن کیسا ہو رہا ہے؟ فعل اپنے اوپر ہو رہا ہے. لازم. ٹھیک ہے، اپنے اوپر ہو رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اپنے خود بھڑک رہا ہے، کسی اور کو نہیں بھڑکا رہا بلکہ وہ خود بھڑک رہا ہے. بھڑکنے کا کام، غصے سے بھڑکنے کا کام وہ اپنے سر کے اوپر کر رہا ہے. کسی اور کو کچھ چپیڑے مار کے یا گالیاں دے کے نہیں بھڑکا رہا. بھڑک کون رہا ہے؟ وہ خود بھڑک رہا ہے، اپنے سر کو بھڑکا رہا ہے. پوائنٹ کلیئر ہوا؟ تو یہ کس نے آپ کو یہ چیز سمجھائی؟ آپ کو ابواب کو پڑھنے کی وجہ سے یہ بات سمجھ آئی. اکثر لوگ کہتے ہیں ابواب پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے بھڑکایا یا میں نے بھڑکایا یا تم نے بھڑکایا. صرف اس باب نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے سر کو خود بھڑکا رہے، خود اتنے طیش میں آ گیا، خود اتنے غصے میں آ گیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. آگے اس کی ریزن دی ہے. سب سے پہلے فعل آ گیا. اب ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بھی بات ہو نا تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جملے کی قسم کون سی ہے. اب ہم تھوڑی اور آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگلی ہم نے اس کے پارٹس دیکھنے ہیں. اگر جملہ اسمیہ ہے تو ہم نے اس میں مبتدا اور خبر کو تلاش کرنا ہے. اگر جملہ فعلیہ ہے تو ہم نے فعل، فاعل، مفعول کو تلاش کرنا ہے. اب فراتر آپ بتاؤ کہ جملے کی قسم کون سی ہے؟ کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. فعل سے جو جملہ شروع ہو وہ فعلیہ ہوتا ہے، اسم سے جو شروع ہو وہ اسمیہ ہوتا ہے. اب کیونکہ پہلا ورڈ فعل
ماضی کا ہے، فعل کا ہے، تو اب یہ جملہ فعلی ہے. میمونہ آپ بتاؤ گے جملہ فعلیہ کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں، کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے؟ استاذہ وہ خبر اور مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ میں ہوتے ہیں. جی 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 جو اسم مبتدا سب اور سے خبر پہلے اس لکھا میں ہوتا ہے نا وہ مبتدا ہوتا ہے، جی اور جی اس اسم کے بارے مبتدا میں اور جو آگے خبر جملہ ہوتا ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے. جملہ فعلیہ کے پارٹس کون سے ہوتے ہیں؟ فعل سب سے پہلے فعل، فاعل بالکل ٹھیک ہے. جی فاعل کون ہوتا ہے؟ فاعل جس پر کام ہو رہا ہو. جس نے وہ فعل کیا، اس فعل کو جی کرنے جی والا. جس نے جو فعل کیا، جی جی فعل کرنے والا فاعل ہوتا ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. بالکل. تین تو یہ پارٹس ہیں نا، یعنی کہ سب سے پہلے جی ایکشن ہوا، کس نے اس ایکشن کو کیا وہ فاعل ہے، کس پر جی اس ایکشن کو کیا وہ مفعول ہے، اور جی جی ایک اس کا پارٹ متعلق بھی ہوتا ہے. جی یعنی کہ اس متعلق کے اندر جتنے بھی جو مرکب جاری آئیں گے نا وہ ہمیشہ متعلق بن رہے ہوتے ہیں کسی بھی جملے میں، جی چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ. جو مرکب جاری ہوتا ہے یعنی کہ حرف جر اور اس کے ساتھ جڑا ہوا اسم، یہ مل کے کیا کہلاتے ہیں؟ مرکب جاری. جی یہ جی متعلق کہلاتے ہیں، یہ نہ فعل ہوتے ہیں نہ فاعل ہوتے ہیں نہ مفعول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہلاتے ہیں؟ جی متعلق کہلاتے ہیں. متعلق جی یہ چار جی پارٹس ہو سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ ایک جملے میں یہ چاروں پارٹس ہوں، لیکن ان چار میں سے کچھ نہ کچھ ہوں گے. تو اب آپ کو سب سے پہلے فعل مل گیا، جی اشتعلا، یہ ایک فعل ہے. اب جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر ہی فاعل چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، پروناؤن ہوتا ہے، اور وہ فاعل ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا. تو اشتعلا کے اندر اب کیونکہ یہاں ایکشن اپنے ہی ذات پہ کیا جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ خود ہی فاعل ہے اور خود ہی مفعول بھی ہے. جی مذکر ہے، اس میں مذکر مذکر حارث حاضر. اچھا اب آگے ہے الرأس. چلو ہم ابھی ٹریک سے اتر گئے ہیں، ہمارا مقصد کچھ اور ہے. اب صرف بتا دے ترجمے پہ کر کے ہم آگے نکلتے ہیں. کیا ہے آگے؟ ریزن دیا ہے شیبن. شیبن کہتے ہیں بڑھاپے کو. ایکشن کیا ہوا؟ مشتعل ہونے کا. ایکشن کس کے اوپر ہوا؟ سر کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی کہ مشتعل ہونے کا ایکشن ہو رہا ہے سر کے اوپر، اور ریزن کیا ہے مشتعل ہونے کی؟ بڑھاپا. جی اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک اٹھا. بوڑھے لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ماں باپ غصے میں آتے ہیں بڑھاپے میں تو آپ نے اف تک نہیں کہنا. دن کو رات کہیں یا رات کو دن کہیں تو بھی آپ نے انکار نہیں کرنا، کندھے جھکا کے رکھنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ بڑھاپے میں انسان کو غصہ آتا ہے. ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کبھی بیماری کی وجہ سے ہو، تکلیف کی وجہ سے ہو، کبھی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو، کبھی شوگر کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، کبھی پینز کی وجہ سے ہو، جوڑوں کے درد ہو رہے ہیں، اور کبھی اپنی بے بسی کے اوپر ہو. ایک بندہ جو اتنا تیزی سے دوڑ چل رہا ہوتا ہے، اب وہ بیڈ ریڈن ہو گیا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا، وہ چل نہیں سکتا، واش روم نہیں جا سکتا، ساری عمر پردے کا احساس کیا اور اب وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا، اس کو کہیں کچھ لینا ہے وہ لے نہیں سک رہا، کمرے میں کوئی نہیں ہے. تو وہ ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک اٹھا. یعنی کہ اب یہ ترجمہ کیسے آپ کو سمجھ آیا؟ صرف باب افتعال کی وجہ سے. کلیئر ہے بات؟ سر ایک سوال پوچھنا تھا، جی. یہ جو شیبہ ہے یہ ہمارا متعلق ہوگا یہ مفعول ہوگا؟ متعلق میں نے آپ کو کہا نا بیٹا کہ وہ ہوتا ہے جو کہ مرکب حرف جاری کو جر. متعلق کہتے ہیں.
تو یہ مرکب اچھا جاری تو ٹھیک، نہیں ہے نا؟ نہیں مرکب کوئی جاری حرف نہیں ہے، جر ٹھیک ہے ہے، ادھر؟ نہیں کوئی نہیں ہے۔ جی، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ میں نا جو اسم پیش والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اچھا اور جو زبر پہ اینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ مشتعل ہو رہا ہے سر، اور ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بڑھاپا۔ جی، جی ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم جب جی ٹھیک جملوں ہے کی جی طرف پہنچیں گے نا تو پھر وہاں پہ آپ کو، بلکہ ہم تو یہ اب دوسری کلاس میں ہیں، مجھے وہ بھی ریلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ میں دوسری کلاس جو نئی سٹارٹ ہوئی ہے اس کو میں کہتی ہوں یہ آپ کو کیوں نہیں آتا، یہ کیوں نہیں آتا۔ اس دن آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کو تو ابھی میں نے سٹارٹ کروایا ہے اور میں کہی تھی کہ آپ کو یہ کیوں نہیں آ رہا۔ تو وہ ڈفرینٹ کلاسز پڑھانے سے یہ تھوڑی سی کنفیوژن سم ٹائم ہو جاتی ہے۔ تو میڈم یہ بات دوبارہ بتا دیں کہ جملہ فعلیہ میں پیش والا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ فاعل ہوتا ہے، پیش والا، ٹھیک ہے۔ زبر والا دو تین چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، ایک تو مفعول ہوتا ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جی ایکشن ہو رہا ہے۔ تو آپ بڑھاپے کے اوپر ایکشن تو نہیں ہو رہا نا، یہ مفعول نہیں ہے۔ جی جی تین چار اور چیزیں ہوتی ہیں جو بھی زبر والی ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر رپیٹ کرا دوں گی، ابھی ہم پھر ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں اگلی اگزامپل کی طرف۔ اس کا اردو بنتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر پھٹ رہا ہے، یہ بھڑک بنانا ہے اس گیا، کا اردو؟ بڑک گیا، ٹھیک ہے، پاسٹ ہے نا۔ بتائیں۔ القمر کی آیت نمبر 1۔ اقتربت، اقتربتی، ساعتو، جی، اقتربت۔ خالدہ خرم، آپ بیٹا اس کو ٹرائی کرو۔ اس لفظ کو توڑنا ہے آپ نے، اس کی روٹ ورڈ تک پہنچنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ خالدہ خرم، آپ موجود ہو کلاس میں؟ جی باجی، جی، ٹرائی کرو۔ ایکسٹرا پہلے اس کا چیزیں روٹ تلاش کر کے آپ نے روٹ ورڈ تک پہنچنا ہے۔ اس یہ میں یہ اقتربت لفظ آپ کو آسان لگ رہا ہے کہ مشکل لگ رہا ہے؟ میننگ پتہ ہے آپ میں کو اس ٹرائی کی؟ کر ویسے دیکھ کے بھی، ایک دم دیکھ کے آپ کو میننگ تک پہنچ پا رہے ہو؟ نہیں ایک دم تو نہیں پہنچ پا رہی، لیکن لفظ توڑ کے دیکھتی جی، اب آپ دیکھو اس کو، اضافی کیا کیا نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو؟ ہوں۔ اضافی اس کے اندر حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی کو میں نے علیحدہ کر دیا۔ جی، اور اس میں جو تا ہے یہ ہمارا وہ چھٹے باب کی وجہ سے، باب افتعال کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کاف را با یہ ہمارا مادہ بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کیا لفظ بنا ان کو ملا کے؟ یہ اردو کا لفظ بنتا ہے قرب۔ بالکل۔ اور اس روٹ ورڈ سے کوئی دماغ میں آ رہے ہیں ورڈز؟ جی قریب، میں قریب، قریب، تقریب، قربت، تقریب، قربت، جی تقریباً۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ اس لفظ کے جی میننگ تک پہنچ گئے؟ کوئی مشکل ورڈ ہے؟ جی جی نہیں باجی، اور آخر کا تے کون سا ہے؟ مونس کامن۔ ہم نے کہا تھا کہ روٹ ورڈ کے فوراً بعد 4 طرح کی تے اگر آ جائیں، تے ساکن، تے زبر، تے زیر، تے پیش، تو کس کی نشانی ہے؟ ماضی کی۔ فعل ماضی کی۔ بالکل پرفیکٹ جواب دے رہی ہو، اتنا ڈر کے نہ بولو۔ یعنی کہ فعل ماضی میں یہ ساری تے ہوتی ہیں۔
تا تی تو تے ساکن تما تم تننا. جی جو تے کی اشکال ہیں تے ساکن ت تی تما تم اور تننا، یہ اگر مادے کے فوراً بعد آ جائیں تو کیا ہوگا؟ فعل ماضی کی نشانی. فعل ماضی کی نشانی ہے. تو یہ بھی ایڈیشنل ہوا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو جو ہے یہ پتا چل گیا کہ اب یہ فعل ماضی ہے. قریب جی اس کا مطلب ہے، جی اور آپ نے پاسٹ میں کہنا ہے کہ قریب ہے یا قریب قربت ہے یا تھی. اچھا، اب باب افتعال کی کیا خصوصیت اس پہ لگے گی؟ جی، اور کون سی اس کی خصوصیات پڑھی ہم نے؟ ایک یہ کہ یہ ایکشن خود کرتا ہے، اپنے اوپر کرتا ہے. قربت کا ایکشن خود کے اوپر ہونا ہے، قریب ہونے کا جی ایکشن. جی جی اور لازم کی اس کے وجہ سے. علاوہ کیا خصوصیات پڑھی ہیں ہم نے باب افتعال کی؟ ایک میم تو اس میں ایکشن مقابلہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. شدت مبالغہ میم مقابلہ اس میں ہے. شرکت شرکت اس میں تو کوئی شرکت آپ کو پڑھائی تھی، لکھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ میم دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش ہے اپنا لکھا کام میں. شرکت مبالغہ یا شدت پائی جاتی ہے اس میں. ہم نے کہا تھا کہ پہلے 6 ابواب کے اندر، پہلے 6 ابواب میں جو ہے شدت یا مبالغہ جی پایا جاتا ہے. مبالغہ. ٹھیک ہے، جی اس میں پہلے 6 ابواب میں. اچھا، اور فعل لازم ہوتا ہے. جی جی، تو بس ہم نے یہی اس کی پڑھی تھی. یہ جو جی مقابلہ وغیرہ جو ہے نا وہ اس میں باب افتعال میں نہیں ہے، وہ پچھلوں کے اندر تھا، شرکت اور جی جی میم مقابلہ. آپ نے لکھوایا تھا. نہیں میرے پاس نہیں لکھا میم. وہ جو مقابلے کا. تفاعل یا وہ جو ہے ان میں یہ چیزیں آتی ہیں، جی جی مفاعلہ، تفاعل، یعنی کہ مل کے کام کا کرنا. اس میں تو کام آپ اپنے اوپر کر رہے ہو نا، کسی اور کے اوپر تو کر ہی نہیں رہے، تو کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ میم کام اپنے اوپر کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش بھی ہے مگر کام اپنے لیے ہے. یہ میں نے آپ کو لکھوایا ہوا ہے. جی نہیں میم لکھوایا میرے ہوا پاس آپ پوائنٹ نے. سی میں لکھا ہوا ہے. پہلے 6 ابواب میں مبالغہ اور شدت پائی جاتی ہے، اور باقی 2 ابواب یعنی 7 اور 8 ابواب میں شدت اور مبالغہ نہیں ہوتا. نہیں، یہ اشتراک والی بات شرکت کی بات پوچھ ہو رہی رہی ہے. ہوں میرے شرکت کی بات ہو رہی ہے. نہیں، اشتراک والی بات نہیں میم نے لکھوائی اس میں. مقابلہ پوچھ رہی ہیں میم کہ مقابلے کا لکھوایا ہے. میرے خیال سے نہیں لکھوایا میم، یہ غلطی سے لکھا گیا ان سے. جی میں ویسے چیک کر لوں گی، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کے اندر مقابلہ ہے، میم کیونکہ آپ آپ نے اپنے اوپر کام مفاعلتن میں کر رہے ہو لکھا نا، ہوا ہے. تو آپ مقابلہ کس چیز سے کر رہے ہو؟ مفاعلتن میں ہے مقابلہ، اشتراک، مقابلہ نیچا دکھانا، جیتنے کی کوشش کرنا. جی، اور اس میں میرے تفاعل دماغ میں میں تو نہیں ہے، نہ میری کتاب میں لکھا ہوا ہے. میم آپ نے نہیں لکھوایا. جی وہی میں کہہ نہیں رہی ہوں لکھوایا کہ ہوا. نہیں لکھوایا ہوا. جی وہ اس میں تو آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہو، تو آپ نے کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ جی، تو جس جی نے جی لکھا ہوا ہے اس کو پلیز ریموو کر دے وہاں سے. اچھا، یہاں پہ آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہو، یعنی کہ آپ قریب ہو رہے ہو، آپ قریب ہوا، اور اب اس کے فوراً بعد اب یہ جملہ فعلیہ ہے کہ اسمی ہے؟ یہ جملہ فعلی ہے. فعلیہ کسی میں. فعل سے شروع تو ہوتا فعل، جملہ فعلیہ میں فعل کے فوراً بعد اگر پیش والا اسم ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ میم اس کا پیش والا ہو تو فائل ہوتا ہے اس کا. فاعل ہوتا ہے. یعنی کہ کون اب فاعل جو ہے اس کا مطلب ہے الساعۃ ہے، اور الساعۃ جی میم. کسے کہتے ہیں؟ میم گھڑی کو، میم وقت کو. گھڑی کو، گھڑی گھڑی کو. کو.
वक्त تو या اللہ تعالیٰ घड़ी فرما رہے ہیں کہ گھڑی قریب ہے. جی گھڑی ایک جو پراپر گھڑی ہوتی ہے نا جس میں ہم ٹائم دیکھتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں، اور کسی گھڑی یعنی کسی مومنٹ کو بھی کہتے ہیں. قیامت کو کرتے ہیں. جی یعنی کہ وقت قیامت کے لیے یہاں استعمال کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت قریب ہے. قیامت. اب ہے یہ ماضی، ٹھیک ہے. اگر وہ ماضی فعل ماضی میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہو جو ابھی کام نہیں ہوا تو پھر ہم اس کا زمانہ بدل سکتے ہیں. مثلا اگر فعل مضارع ہے اور اس میں قیامت کی بات ہو رہی ہے، دوزخ کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ پریزنٹ میں تو نہیں ہے نا، فیوچر میں آنی ہے. تو اب ہم کیا کہتے ہیں جب ہم قرآن میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یا جنت میں قالین بچھے ہوں گے، وہاں جی تخت لگے ہوں گے، تختوں پہ گاؤ تکیے لگے ہوں گے. اب ہے میں تو ہم ترجمہ نہیں کریں گے نا، کس طرح کر رہے ہوتے ہیں فیوچر کے فیوچر میں اندر کر جا رہے کے، ہاں جبکہ فعل مضارع کے اندر تو پریزنٹ اینڈ فیوچر بوتھ ہے. ہوتے ہیں. لیکن ہم آٹومیٹکلی جو چیز ابھی نہیں ہوئی اس کو ہم فیوچر میں لے جاتے ہیں، اس کے ترجمے کو حال کو مائنس کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی وہ واقعہ پیش نہیں آیا نا. تو اسی طرح یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، لیکن ہم ترجمہ پریزنٹ میں کر رہے ہیں. جس طرح وہاں سے پریزنٹ کو فیوچر میں لے جاتی ہے، یہاں ہم ماضی کو حال میں لے آئیں گے. یعنی کہ اس وقت اس مومنٹ پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے. آئی سمجھ؟ جی باجی. ہم تو قیامت قریب ہے کہیں گے یا کہیں گے وقت قریب ہے وہ؟ یا کیونکہ قیامت یہ کی گھڑی ورڈ قریب ہے. قیامت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے نا. اچھا آپ کو ٹھیک ہے، قیامت کی گھڑی قریب ہے ایسے کہہ لو. جی صحیح تو صحیح. ٹیچر کیا یہ یہ ہم آگے نہیں کر کیسے ٹیچر آگے کا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ بیسکلی اس کی ایکسپلینیشن ہے نا، کیونکہ یہ ورڈ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے استعمال کیا ہے. اور میم کچھ ورڈوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے قریب میں لاہور جاؤں گا، جیسے آپ نے پہلے جملے بنانے سکھائے تھے، اس میں لگنے سے بھی اس کا جو سینٹینس پہ فرق پڑ جاتا ہے، اس کا ماضی فعل میں اس میں چلا جاتا ہے، کہ وہ پاسٹ میں کچھ ایسے. ورڈز ایسے آتے ہیں نا ازا جس سے کہ وہ زمانے بدلتے ہیں، ابھی وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے نا. جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو بتانے کا مطلب کیا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ گے کہ یہ جو اب سب سے امپورٹنٹ بات جو بتانا چاہ رہی تھی، جو اس کی تے ہے، تے کون سی ہے؟ اب یہ کوئی بشرا ثانی آپ بتاؤ. ایک تربتی تے، اس تے کا کیا مطلب ہے؟ یہ باب استفال آخری والی تے جو ہے، آخری تے. آخری والی تے، ہاں یہ جو ہے یہ فعل ماضی کی نشانی ہے نا. جی وہ تو ہے میں نا بتاؤں تے. اب آپ کو 4 مختلف تے بتائے تھے، تے اچھا ساکن، اچھا. میں جی ت، جی بتا دوں. تی، جی جی تو. ہر ایک فرق ہے نا ترجمہ اس کا. باقی لوگ پلیز فرق اپنے مائک آف ہے. کریں. جی جی یہ ہے تی. اب یہ کون سا تے ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اس کا مطلب ہے یہ پہلے ان چاروں تے کے مطلب بتاؤ مجھے. تے ساکن، ہاں ت، تی، تو. بتاتی ہوں. یہ تو کا ہے کیا مطلب ہے؟ پہلے میں ہے نا اس کے والی اس کے والی جزم والی، یہ ہے اس کی چوتھے نمبر پہ آئے گی مذکر، یہ مونس غائب ہے. مؤنث غائب. ترجمہ کرو نا. ترجمہ اچھا قریب کا اس کا پوری بات کا ترجمہ کروں یا صرف بیٹا تا کا تے کروں؟ کے ترجمے پوچھے، میں تے کو ابھی آپ ہاں جی. تے کے بارے اچھا میں اچھا سوال کر رہی ہوں. اچھا جیسے وہ پہلے ہے پھر ماضی میں وہ گیا، وہ گئی، وہ گئے. بیٹا اب گیا کا یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے تو آپ گیا کہاں سے لا رہے ہو؟ نہیں نہیں وہ میں تو صرف ویسے تے میں کا ترجمہ پوچھ رہی ہوں. ایک کا ترجمہ تے کیا بن کے آتا ہے جملے واحد میں؟ مونس، اس طرح کر دوں، اس طرح ترجمہ واحد مونس. جی
انسا آپ بتاؤ گے اس کا ترجمہ تے ساکن؟ وہ تھی ٹھیک کہاں سے آ جو گیا بیٹا؟ ماضی میں آئے گا نا وہ ہے. بیٹا یہاں پہ میں صرف تے کا ترجمہ پوچھ رہی ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہو. میم وہ واحد مونس ہوگا. واحد مونس غائب کا تے ہے یہ. تے کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ تے کیا ہے؟ میم مونس ہے تے میم. یہاں پہ مونس میں ہے، پوچھ رہی ہوں واحد یہ ہے. تے سارے کیا ہیں؟ ضمیر استاذہ، نہیں ضمائر ضمیر ہیں. ہے یہ تو. ضمائر ہیں. تو ضمائر کا ترجمہ واحد ضمائر مونس کے غائب طور پہ کی ہوگا یا بنیاد ہے. کسی اور طرح سے ہوگا؟ میم یہ ضمائر میم میں یہ پرسن ہوئے گا فیمیل. جی نگینا؟ یہ میم یہ ہوئے گا، یہ سیکنڈ پرسن ہوئے گا جنا حاضر مونس. مؤنث غائب ہے میم یہ. بیٹا میں تو صرف مؤنث میننگ غائب. پوچھ رہی ہوں، مجھے یہ نہیں جاننا کہ کیا ہے، صرف میننگ پوچھ رہی ہوں. میم وہ ایک مونس. مؤنث. جی وہ ایک مؤنث تم ایک مذکر. اچھا میں نے وہ ایک نہیں لگایا تھا بیچے، میں نے وہ مونس کہہ دیا تھا نا، وہ ایک مونس کہنا ہے. تو ایک مذکر، تی تو ایک مونس. تو ایک مؤنث، تو میں ایک میں آئے گا اس میں. میں ایک مذکر یا میں ایک اور مونس دونوں. مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں دونوں نا. کے لیے. اگر میں بات کر رہی ہوں تو میں کہوں گی میں ایک مؤنث، اگر احمد بات کر رہے تو وہ کہے گا میں ایک مذکر. بالکل. اب اپنے لفظ کی طرف جاؤ. اقتربتی، یہ کیا ہے؟ ابھی یہ تی کس کے لیے آئے ہے؟ قیامت کے لیے آیا میم. یہ میننگ حاضر پوچھ رہی ہوں بیٹا، مؤنث کے میننگ لیے، پوچھ رہی ہوں. حاضر مؤنث کے لیے ہیں. تیک تا کسرت تی. ہاں جی حاضر مؤنث کے لیے آیا ہے تو میم اس کا ہوگا قریب ہے وہ قیامت. قیامت کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہوتا ہے مؤنث ہوتی ہے؟ مؤنث عرب جو ہے مؤنث بولتے ہیں. اور بولتے ہیں نا، بولتے بھی ہم نے کہا تھا مؤنث کی نشانی ہے. مؤنث کی نشانی ہے جی. ٹھیک ہے، تو اب یہ مؤنث ہے. اور جو بات میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، اب ذرا غور سے اس لفظ کی طرف دیکھو. ہم نے یہ جب پڑھا تھا تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو 3 ورڈز ہیں تا تی تو، اس کے پیچھے جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے مادے کا وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. میم ضرب، ضرب تو، ضرب تی، ٹھیک ہے، اور ضرب تا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی میم ایسے ہی. میں نے کہا تھا جب ہم ہاتھوں کے اوپر پڑھتے ہیں پہلے 5 ورڈز جو ہیں اس میں لاسٹ روٹ ورڈ حرکت والا ہوتا ہے. انگوٹھی کے اوپر جا کے 6 نمبر پہ جا کے اب جب یہ آخری لیٹر ساکن ہوا تو یہ آخر تک ساکن رہنا ہے، لاسٹ روٹ لیٹر. تو اب جی یہ لیکن تا تی تو، اس کے پیچھے ساکن ہوتا ہے کہ حرکت والا ہوتا ہے؟ میم ساکن ہوتا ہے. ساکن ہوتا ہے. ساکن اب اوپر دیکھو ورڈ کیا ہے آپ کا؟ میم وہاں ساکن نہیں ہے. نہیں ہے. تو پھر تی کیسے آ گیا؟ تی سے تو پیچھے لازمی ساکن ہونا ہے. بات سمجھا پائی ہوں؟ تو جی میم. حرکت کس کے لیے ہوتا ہے، کس کے پیچھے ہوتی ہے؟ غائب پیچھے، مطلب غائب کے لیے ٹیچر، غائب غائب کے لیے ہوتی ہے. اب یہ زارا با جو ہے یہ غائب مؤنث کے لیے ہے اور اس کے بعد آتا ہے تے ساکن. تو اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ ایک تارا بات. کیا ورڈ ہے؟ اقتربت. ایک تارا بات. اور 2 ساکن ایک ساتھ آگے نہیں پڑھ سکتے. اسا، ایک اور ساکن آ گیا، جی 2 ساکن آ گئے، یعنی کہ یہاں پہ بھی ایک ساکن آ گیا. اس وجہ سے اس کو اچھا سے دیے. جی اچھا. 2 ساکن آ گئے. پہلا سین کیا ہے؟ ساکن. اور دوسرا سین ہے زبر والا. حرکت والا. عرب. تو اب کیونکہ ہم 2 ساکن نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں گے؟
बदहम कर देंगे, आम हो गए दोनों वो आपस زیر हजफ لگا हो دیں گے जाएगा, मादे वाला پیچھے हजफ جو हो ہے जाएगा. پچھلے ساکن کو ہمیشہ حرکت دے کے آگے ملایا جاتا ہے. میں. جی آئی سمجھ؟ میں اصل میں یہ لفظ تھا ایک تارابت، آگے کیونکہ ایک اور شدہ سین ساکن آ گیا تو ہم نے اس کو زیر دے کے آگے ملایا ہوا ہے. صحیح. اب سمجھ آئی یہ بات؟ جی اس میم کاغذ ٹائم پر ہو گیا. جی بس شکل میں دیکھ ایڈ کے کر رہی ہوں. سمجھیں گے. اب کیونکہ یہ ایک تارابت جو ہے واحد مؤنث ہے، آگے کیونکہ مؤنث ہے نا، گھڑی کیا ہے وہ مؤنث ہے، تو اس لیے آپ پیچھے بھی مؤنث استعمال کرو گے. ٹھیک ہے؟ اس سے ہم زیر لگا رہے ہیں. جی اس کو صرف کیونکہ یہ دو ساکن اکٹھے آئے ہیں تو ہم نے خود زیر لگایا ہوا ہے، اس کو زیر لگا کے آگے ملایا ہوا ہے. وہ تو آپ نے کہا صحیح بات، لیکن جو آپ نے مؤنث کی بات بتائی نا، کیونکہ آگے بھی مؤنث گول تا کی وجہ سے مؤنث ہے. تو مؤنث کے اور لیے مؤنث کا پروناؤن یوز ہوتا ہے نا. بالکل، لیکن ابھی آپ نے جو بات کہی نا کہ یہ مطلب اصل میں جو کیا زیر لگتی ہے وہ حاضر مؤنث ہوتی ہے. ہاں میں وہ یہ حاضر، جی جی میں یہ ساکن والی ہوتی ہے وہ غائب مؤنث ہوتی ہے، بس اتنا فرق ہے، دونوں مؤنث ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ تی جو ہے واحد مؤنث حاضر نہیں ہے بلکہ واحد مؤنث غائب ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ تے کے نیچے جب زیر آئے گی، پوائنٹ جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے لازمی پیچھے کی حرکت بھی دیکھنی ہے. اگر اچھا پیچھے صحیح. ساکن ہے اور تیزر تی ہے تو اب اس کا مطلب ہے یہ حاضر مؤنث ہے، اور اگر پیچھے بھی حرکت ہے اور آگے بھی تیزر تی ہے تو پھر یہ ہمیشہ ساکن ہوگی. اور اس طرح کے ورڈز بہت قرآن میں ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے؟ تو تی والے ورڈز جو ہیں جب بھی حاضر مؤنث تی آئے گا تو آپ کو پچھلے لیٹر کو بھی ضرور دیکھنا ہے، یعنی کہ دو حرکت ایک ساتھ نہیں آ سکتی. اگر پیچھے حرکت ہے تو آگے ساکن ہے، اور اگر پیچھے ساکن ہے تو پھر آگے حرکت ہے. یا ہوگا کرب تی اور یا ہوگا کربت. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے اوپر حرکت ہو. پوائنٹ کلیئر ہوا ہے؟ جی جی. چلیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. اب میں باقی آپ کو یہ پیجز بھیجنے لگی ہوں آپ کے اس کے اوپر. آپ لوگوں نے اس کو کاپی میں خود لکھ کے اسی طرح سے لفظ توڑنے ہیں اور مجھے ایکسپلین کر کے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی اور زیادہ بہتر سمجھ آئے، اور جو تاکہ غلطی بھی ہو تو میں آپ لوگوں کو اس کو کلیئر کر سکوں. میڈم تھوڑا سا یہ ریپیٹ کر دیں. جو ٹیچر اس کا ترجمہ کیا بن گیا؟ اقتربت الساعۃ، قیامت کی گھڑی، قیامت کا لمحہ، قیامت کا مومنٹ قریب ہے. قریب ہے. قریب آ گیا ہے یا قریب ہے. یہ ٹیچر جزاک اللہ. ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کائنڈلی پلیز آپ لوگ اسائنمنٹ سارے کرنا. ٹھیک ہے؟ پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی. میڈم ٹائم ہے کہ کلاس آپ کی تھوڑا سا سمجھا دیں تو یہ دوبارہ. جی کلاس میرے پاس میں تو فارغ ہوں، جن کی کلاسز ہیں وہ پھر آپ فارغ ہیں تو میری کلاس نہیں ہے ذرا سمجھانے کی. آپ نے کہنا تا جزم والی، اس کا مطلب بنے گا واحد مونس غائب. جی یہ اس ایک مؤنث نے آپ کو بتایا یہ نا سارے تے تا جو کی ہے نا میں فائل مطلب ہوتا ہے، لکھنے لگی. فائل ہے یہ تے جو ہے، تے جزم والی کا اور مطلب کیا ہے؟ فائل کے ساتھ ہمیشہ نے آتا ہے. جی اس نہیں آتا. ایک مؤنث نے اچھا جو تا زبر والی ہے وہ کون سی تھی آپ نے بتائی؟ تو ایک مذکر، تو ایک مذکر. پہلا تھا تو ایک مونس. تو ایک مونس. مؤنث جو ہے وہ بیٹا جو تے ساکن ہے وہ ایک ہاں جی مؤنث اسی کا لکھ رہی جی وہ ایک مونس جزم والی اور ساکن والی، اور زبر والی ہے تو ایک مذکر، مذکر، اور زیر والی تیزر تی ہے تو ایک مؤنث، تو ایک
मुन्नीस और आपने याद टू रखना है वाली अब मुजक्कर को अल्लाह ने एक दर्जा बुशरा ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर हाँ वाली जी वो हरकत जबर की मुजक्कर के पास है, मुज़क्कर है और जी। मुअन्नस को एक दर्जा नीचे रखा हुआ है मुजक्कर से, तो नीचे वाली हरकत मुजक्कर के पास, मुअन्नस के पास है। और टू वाली मैं एक मुज़क्कर, मैं जी, एक वो जो भी बोल रहा होगा, मुजक्कर बोल रहा होगा तो कहेगा मैं एक मुजक्कर, मुअन्नस बोल रही होगी तो वो कहेगी मैं एक मुअन्नस। जी, मैं एक। ठीक है, अभी जो आपने बात समझाई है ना वो थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं हुई कि ता थी तू के पीछे मादे का हरफ साकिन होता है, ये तो अब बात समझ आ गई। तो दो हरकतें इकट्ठी नहीं आ सकती ना, जी, मैं ये जरा आपको थोड़ा सा ये आपको कर। पहले गिरदान लिख के दिखाती हूँ। हाँ जी, चले, जरा सा ये समझ नहीं आई, मैं कह मैं समझ इसी लूँ आपसे। इसी को ले लेते हैं। एक एक तारा बा, ये पहला वर्ड है, एक तारा बा। एक तारा बा, ये हो गया तस्निया। फिर आगे एक तारा बू, ये हो गया जमा। ठीक जमा है, अब जी। ये गायब ग्रुप हो गया। वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद तस्निया मुजक्कर गायब, और जमा मुजक्कर गायब। अब मुअन्नस की वाहिद, हर वाहिद जो है वो ते से बनेगी। पहले मुजक्कर के बाद अब जितनी भी वाहिद हैं वो सब किससे बनेंगी? ते से। कैसे बने? तो अब आ गया एक तारा तरबा ता नहीं, मुझे एक तारा बात बेटी बत। बात साकिन ठीक है, वाहिद मुअन्नस के लिए क्या आया है? साकिन वाला ते ते साकिन। एक तारा ब बता। बता तारा तारा ना, अगला वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको बे आखिरी वाले वर्ड को साकिन करना पड़ेगा इनके साथ। किसको? बे को जो अगला जो पिछले वाला जो वो है मैंने बे। आपको कहा था ये जो पहले 5 होते हैं ना, इसकी जो ये यानी कि जो बे हैं सारी हरकत वाली हैं, ये पहली 5 हरकत वाली हो गई ना। ठीक है मैम, सही सही। ये जो पहले 5 हैं, ऐसे था। इनकी जो थर्ड रूट लेटर है वो हरकत वाला है। आपने देखा है सारों की जो बे हैं वो क्या हैं? हरकत वाली हरकत वाली हैं। फर्स्ट 5 टोटल कितने वर्ड्स हैं? 15। 15 तो 1 to 5 जो है वो हरकत वाले होंगे, हरकत वाले हैं, इनके लाम कलेमा। बाकी के सारे जो है ना साकिन वाले होंगे। जी, पहले 5 अल्फाज जिनको हम सीगा कहते हैं, ये अल्फाज क्या कहलाते हैं जितने भी हैं? सीगा सीगा टीचर सीगा कहलाते हैं। यानी कि पहले 5 सीगे, इनका लाम कलेमा हरकत वाला होता है। ठीक है, जी।
جی آخری جو 10 ہیں، اب لام کلمہ سب کے ساکن ہو جائیں گے، یعنی کہ جو اب با ہے ان کا وہ سارا کیا ہو جائے گا اب ساکن. ایک ترب یعنی کہ اب کیا ہے بے سارے ساکن ہوتے جائیں گے. ایک ترب نہ اب مؤنث کی جمع بننی ہے نا، کیسے بنتی ہے؟ جمع نون نسواں مؤنث لگا میں کے کیا لگتا ہے؟ نون نسواں نہیں نون نسواں لگے گا، نون نسواں. نون نسواں رب لگے گا. ہاں جی. ایک ترب نا، ٹھیک ہے. اب یعنی کہ حرکت آ گئی، یعنی کہ ساکن ہو گیا نا بے. ایک ترب اب یعنی کہ یہ اب نیا گروپ شروع ہو رہا ہے. کس کا نیا شروع ہو رہا ہے؟ حاضر مذکر کا. حاضر کا، حاضر کا. ایک طرب اور کیا آگے لگے گا؟ واحد کی شکلیں کس سے بنتی ہیں؟ تا زبر. جی اب اس کو بہت لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبر اور اس میں کچھ فرق ہوتا ہے. ایک طرب تے الف تا، ایک طرب تا. جی تا آئے گا ادھر؟ نہیں پہلے نہیں تا ہی آئے گا. تا تو میم کیا ہوا ہے؟ تما آئے گا، تما ایک طرح تما آئے گا ٹیچر، تما جی تما آئے گا. یہی چیک کر رہی تھی کس کو یاد ہے. تما ٹیچر ایک طرب تما، ایک طرف تم طرب تم. اب مؤنث آ جائے گی. ایک طرف تی، ٹھیک ہے. ایک طرف تما تما، ایک تنا ایک طرب تیزے تی، ایک طرف تما ایک طرب تما. سیم ریپیٹ ہوتا ہے. اور جمع مؤنث کیسے بنتی ہے؟ تننا. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ نہیں. اب آپ نے دیکھا کیا ہے کہ آپ کے جو اوپر کے جو 5 تھے بے، وہ سارے حرکت والے ہیں. اور اس کے بعد جو یہاں سے 10 ہوں گے نا، 15 ہوتے ہیں نا سی اے. جی 6 سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا انگلیوں کے اوپر پڑھنا سیکھیں، تو جو آپ کا چھٹے نمبر پہ آتا ہے رنگ فنگر، وہاں پہ جو ساکن ہوتا ہے تو پھر آخر تک یہ ساکن رہتا ہے. جی میم. لاسٹ بھی کر لیں، وہ رہ گئے ایک طرف تکلم. متکلم. ایک طرف نا، ایک ایک طرب طرف تا تا تا، ایک طرف تا.
ये तरब तू एक तरफ थी। तरब तू आएगा। पहले ते पेश तू और फिर एक तरफ तो एक तरफ एक ना। तरफ एक ना और एक तरफ तरफ ना। हुमा ना एक तरफ ना, फिर ना दोबारा एक तरफ ना। नून एक अलिफ ना। तरफ ना और एक तरफ ना और एक तरफ ना, एक तरफ ना, दोनों ना ना दो होगा। दो दफा आएगा, एक तरफ ना एक तरफ ना। किताबों में यूजुअली इन्होंने एक ही दफ़ा लिखा होता है, पर मैं लिख देती हूँ 2 दफ़ा ही। यहाँ तक समझ आ गई आपको? कोई मुश्किल बात है इसमें? नहीं मैम, आ गया। तो जो बताने का मकसद था, जो इस पॉइंट पे हम आए थे, वो क्या था कि पहली 5 वाली जो है वो बे पे नहीं, जो मैं यहाँ हरकत पे आई। पॉइंट बता रही हूँ, जो हमारा वर्ड है, कि वहाँ पे आपने देखा है कि एक तारा, यानी कि आपने देखा है कि अगर जहाँ जहाँ साकिन है पीछे हरकत है, जी और मैम। जो आपने देखा ये वाला जो असल जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, एक तरफ ती का कह रही है ना मैम कि ये क्यों इधर ती आया है, ये बता रही हूँ मैम। यहाँ पे आओ, ये वाला वर्ड है जो हमारा एक आया हुआ है, जी मैम। एक तरबत, बट हाँ ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब आखिर में साकिन है तो पीछे हरकत है, हरकत है, और जब पीछे साकिन है तो आगे हरकत है। तो आगे हरकत ये है। नहीं राइट, हुआ करेक्ट। कि दोनों में हरकत हो। पूरी गर्दान पे देख लो। टीचर देखने में तो ये हरकत लग रही है, एक तरह 32 साथ वो तो खुद की लेकिन पहचान की बात नहीं। लेकिन जब आप अपने इस वर्ड को देख रहे हो, एक तारा बाती, तो बे पे भी हरकत है और ते पे भी हरकत है। ऐसा तो पूरी गर्दान में कोई वर्ड ही नहीं है। अगर बे पे हरकत है तो फिर ते को लाजमी साकिन होना है। सही है, सही सही। तो जब आपको दोनों पे हरकत नजर आएगी और ये, तो आप फौरन समझ जाना कि ये, अच्छा एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छा कि ये जब ये उसी वक्त होता है जब आगे भी कोई साकिन हो, यानी कि जब भी 2 साकिन है ना इकट्ठे हो जाएं, यानी कि या तो डायरेक्ट साकिन हो आगे, और या शद्दा हो। शद्दा में भी हमें पता है ना कि दो साउंड्स होती हैं, पहली साकिन की और दूसरी हरकत की। हक्का, ठीक है? हज्जा, यानी कि शद में पहली साउंड लाजमी साकिन होती है, 2 साउंड्स होती हैं। तो 2 साकिन तो एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से पीछे वाले साकिन को जेर दे के आगे मिलाया जाता है। क्लियर है? आप ये कह रहे हैं कि ये मस्ट है कि हम अगला भी देखें, उस पे भी शद्दा हो, फिर ये वाला आप कह रही है ना? जी, ये लेकिन बात ये आपने की है। उसी वक्त ही तब्दील होगा जब 2 साकिन इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपको ये बस आप ये याद रखो कि ये जो ते आएंगी, 4 ते, इनमें दोनों हरकत वाले एक साथ नहीं हो सकते। बस ये इतना आसान वाली बात याद करो कि जब भी ये 4 ते आते हैं, ता, ती, तू और ते साकिन, तो उसका पीछे वाला और ये 2 वर्ड जो लास्ट रूट वर्ड का लास्ट लेटर और ये ते, दोनों इकट्ठे हरकत वाले नहीं हो सकते। दोनों में से एक को लाजमी साकिन होना है। आई समझ के नहीं? जी मैम, आ गई। तो अगर मैडम दोनों से दोबारा हरकत है तो इसका मतलब है कि चार असल में ये ते साकिन थी। बाजी सिर्फ देर ही लगी, जबर या पेश मैम आप नहीं ये लगे। कह रही है ना कि अगर हमें पढ़ने में मुश्किल होगी तो इसलिए एक जो है उसमें हरकत दे के उसको दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया ताकि बिल्कुल हम पढ़ ऐसे लें आराम ऐसे से। है। असल में ये है वर्ड इस तरह से, जो मैंने बल्कि इधर लिख भी दिया है, ये सबसे नीचे देखो, एक तरबत, हाँ जी। और अगर अलहदा पढ़ूं तो अस सा अतु। तो अब ये मैंने ते पूरा लिख दिया एक तरबत, और आगे ये जेर दे के मैंने आगे मिलाया है। ठीक है? बाजी 2 साकिनेन जब इकट्ठे आ जाएं तो सिर्फ पहले हुरूफ पर जेर ही देंगे, नहीं, जबर और लाजमी नहीं पेश होता नहीं बेटा, आएगा।
زیادہ تر زیر دی جاتی ہے. مثلاً یہاں اچھا پہ اچھا میں ایک اور مثال دیتی ہوں. میڈم یہ بات نا ذرا لکھا دیں تاکہ یہ ذرا ہم لکھی ہوئی بات جائے. ایک لفظ ہے من اور آگے ہے اللہ. ٹھیک ہے, من جی اللہ. جی جی اب یہ اس کی لام پہ بھی شدہ ہے نا, اللہ کے لام پہ شدہ ہے. جی جی تو اب یہ من ہے, من کا مطلب ہوتا ہے سے, اللہ سے. اب یہ بھی جی ساکن, آگے بھی ساکن, تو آپ اس کو کیسے پڑھتے ہو؟ نون زبر دیں گے نون کے اوپر. ہاں تو یہاں زبر دے دی نا, زیر تو نہیں دی. اچھا زبر بھی آئے گا اور زیر بھی آئے گا. زیادہ 80% زیر آتی ہے, جی لیکن کبھی آپ کو زبر اور پیش بھی نظر آئے گی کچھ الفاظ میں. اچھا ایک بات بتائیں تھی, پیش میرے خیال میں جو ضمائر ہوتے ہیں اس پہ شاید لگتی ہے نا, میم ساکن ہوتا ہے آخر کا. جب وہ ٹاپک علیحدہ ہے, تو ابھی یہاں پہ صرف اتنی سی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ زیادہ تر زیر سے ملایا جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی زبر اور پیش بھی آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نہیں جیسے کہ آپ نے یہ نہیں جیسے کہ آپ نے یہ بات کہی, جیسے کہ یہاں پہ تو ہمارے پاس حرکت والا آیا نا جو کہ ہم نے زیر لگایا ہے. اگر جیسے کہ ہمارے پاس یہ والا لیٹر آ جائے نا, تم والا, اقترب تم والا, تو اس کے اوپر بھی میم کے اوپر پیش لگے گی. اگر یہ والا لیٹر ہوتا اقترب تم الساعۃ والا اگر ہوتا تو جی جی میم پر پھر بالکل پیش بالکل لگے گی, بالکل لگے گی. ہے نا, تو اس کے میم پر پھر ہم پیش لگائیں گے نا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ والی بات میں تھوڑا سا کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں. بس صحیح ہے, ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی, جس نے سوال کیا تھا اس کو کلیئر ہوا ہے؟ جی میم جی ہو گیا. جی چلیں, مطلب میں سمجھی تھی کہ شاید اس کی پہلی جو جزم ہے اس کو حذف کرنا ہے, حذف نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر زیر مطلب لگانی ہے. ایک تارا 32 ایسے نا. جی یہ کوئی اس کی لے لے گا اسکرین شاٹ؟ ہم لیتے ہیں. اب لیں ذرا, ابھی بھی نہ لیں. تو لکھ لیں آپ. اب لے لیں. ٹیچر یہ تو آپ نے بتا دیا تو آسان لگا, جب ہم خود سے دیکھتے ہیں تو پھر نہیں اس ٹائم پتہ چلتا ایک دم. بس آپ کو بتایا ہے نا کہ جب بھی زیر والی تے آئے گی نا, تو آپ نے لازمی جی پیچھے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر دونوں پہ حرکت ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ تے ساکن ہے, اوکے. کیونکہ آپ کو کہنا دونوں ایک ساتھ حرکت والے نہیں ہو سکتے, دونوں میں سے ایک کو لازمی ساکن ہونا ہے. اگر پیچھے ساکن ہے تو سمجھ جاؤ یہ تا ہی ہے, اور اگر پیچھے حرکت ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ساکن ہے جس کو خود آپ نے زیر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ترجمے کے لیے ہم یہ چیزیں سارا مطلب کرتے ہیں نا کہ بالکل, ترجمہ جو ہے وہ ایگزیکٹ اگر تے ساکن ہے تو اس کا مطلب ہے غائب میں آپ نے غائب کی بات, ترجمہ کرنا ہے, غائب کی اس بات. اس نے کا ترجمہ کرنا ہے. اور اگر جو ہے ت ہے تو پھر تو نے کہنا ہے آپ نے. جی اور تے میڈم ساکن یہ میں غائب مؤنث میڈم ہے, یہ لکھا دیں, اور یہ لکھا دیں تب مجھے سمجھ آنی, مجھے بھول جانا ہے. کیا لکھواؤں؟ اگر مادے میں آخر پہ تے ہے, مادے میں یا لفظ میں لکھنا ہے؟ اگر مادے میں آخر پہ مادے تے کے ہے, بعد اے جو ہے وہ مادے کے ساکن. بعد بیٹا, تے تو مادے کے بعد آتی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, یہ بس میں لکھنا چاہ رہی ہوں. اگر مادے کے بعد تے زیر والی ہے یا خالی تے, کیا لکھنا ہے؟ تے ساکن والی ہے تو غائب مؤنث. نہیں ساکن نہیں 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 ہے. نہیں, یہ نہیں جو ابھی بات کہی تھی میڈم مجھے لکھوانے دو کہ بیٹا, زیر والی تے ہو تو اس کو پچھلا دیکھنا ہے, وہ والی بات بتائیں میں نا. لکھ رہی ہوں, اگر آپ مادے, دیکھیں. اب لکھ دیں گے بس اگر تاکہ لکھی. مادے کے فوراً بعد تے زیر تی ہے تو
पिछले लाम कलिमा को ज़रूर चेक करें। अगर वो साकिन है तो टी का तर्जुमा वो एक मुअन्नस सॉरी तू एक मुअन्नस तू एक मुअन्नस होगा क कत्ल ती तू एक मुअन्नस गायब नहीं लगेगा, तू एक मुअन्नस गायब। बेटा ती है अच्छा ता तीसरा, ज़ेर ती। तू ठीक है एक मुअन्नस ने कत्ल किया। अगर ते ज़ेती का पिछला हरफ भी हरकत वाला है तो इसका मतलब ये है कि असल में आ जाओ। ये ते साकिन था दो साकिनैन के इकट्ठे होने की वजह से इस ते को ज़ेर दे कर पढ़ने में आसानी दी जा रही है। अगर ते ज़ेर का पिछला हरफ भी हरकत वाला है तो इसका मतलब ये है कि असल में ये ते साकिन था, दो साकिनैन के इकट्ठे होने की वजह से ते को ज़ेर देकर पढ़ने में आसानी दी जा रही है। इस बात की समझ आई है कि नहीं आई है? क्लियर है आपको? जी जी अब क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह। जी लिखा गया ना, मैं इसको गौर से भी सुनूंगी, 2 दफा पढ़ूंगी तो समझ आ गई। हाँ अब आ गई वैसे। टीचर आपने नाश्ता कर लिया? जी बेटा आपने नाश्ता कर लिया? जी कर लिया वे, बस इसको एंड कर रही हूँ आपने। जी इसको आप स्क्रीनशॉट कोई ले ले। कर दिया लेके। ठीक है।